اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ ایام عزا اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے جاری ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج بھی عزاداری کے موضوع پر ہی گفتگو کریں گے، اور اس امر مہم کے لیے ہم دعوت دے چکے ہیں آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام علامہ سید حسین الحسنی النجفی کو۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو کا سلسلہ مہمان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ، سلامت رہے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ مصروفیات کے باوجود تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ سلامت رہیں، خدا آل محمد کے صدقے میں سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا امام اور امام زمانہ کے مشن پر کام کرنے کی توفیق۔ الہی آمین، الہی آمین۔ قبلہ، ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ عزاداری اور امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے جاری ہے، اور ظاہر ہے کہ عزاداری ایام عزا ہے اور مومنین جو ہے وہ عزاداری میں یقیناً مصروف ہے۔ میں پہلا سوال جو ہے مومنین کے لیے آپ کی خدمت میں عزاداری کے عنوان سے پیش کرنا چاہوں گا۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہوتی ہے، تو عزاداری کی کیا اہمیت ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم واسب حقوقہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسکینۃ النجات۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال کیا ہے کہ عزاداری کی اہمیت۔ عزاداری مذہب اہل بیت میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ جی صحیح۔ مذہب اہل بیت میں کیا رنگ کی مانند ہے۔ آج کا موضوع جو ہے اس کی ابتدا میں 8ویں تاجدار ولایت امام رضا کے فرمان سے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بسم اللہ۔ عزاداری ایک امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا، فرزند رسول یا ابن رسول اللہ، کہ آپ جب بھی ایام عزا محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، آپ کا اہتمام اس قدر نظر آتا ہے کہ آپ اہتمام کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو علیہ السلام، امام علیہ السلام سے جب دریافت کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، وہ اس لیے کہ غدیر کا واقعہ یعنی ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے لوگوں نے اسے بھلا دیا۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم کربلا کے واقعے کو اس طرح سے نہ مناتے تو کربلا میں جو ظلم ہوا ہے اور بربریت ہوئی ہے صحیح، وہ آشکار نہ ہو پاتی۔ امام علیہ السلام، ہم کربلا کی عزاداری کو اس لیے مناتے ہیں کہ کربلا میں جو ظلم ہوا ہے وہ دنیا کے سامنے آشکار ہو جائے۔ بے شک،
بے شک عزاداری جو ہے وہ ایک عظیم سعادت ہے. جی عزاداری ایک خوش بختی کا وسیلہ ہے. بے شک عزاداری جس کے ذریعے انسان ہزاروں فوائد، ہزاروں برکات، ہزاروں خوش بختیوں کو حاصل کرتا ہے. جی اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے عزاداری کو لے کر بہت اہمیت دلوائی ہے، اور بہت سے فرامین معصومین علیہ السلام سے اور عملاً کر کے دکھایا ہے. بے شک بے شک اور محترم، انسان حقیقت میں سعادت چاہتا ہے، جی اور دنیا اور آخرت میں جی دونوں کی کامیابیوں کا ایک ذریعہ چاہتا ہے. بالکل کہ ان کامیابیوں کا وسیلہ جو ہے وہ صرف در آل محمد ہے، اور جو انسان در آل محمد پر آ جائے وہ جی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جی کہ سعادت مند اور خوش بخت ہے وہ انسان جو در آل محمد پر آ جائے، اللہ اکبر، اور بے شک بد نصیب اور بدبخت ہے وہ انسان جو در آل محمد کو چھوڑ دے. بے شک. یہاں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ. کہ جس کے دل علی کی محبت ہو، جس کے دل میں علی کی مودت ہو، جی وہ مومن کہلاتا ہے، جی اور جس کے دل میں حسین کی محبت ہو وہ انسان کہلاتا ہے. واہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، بہت خوبصورت جملہ ہے. واہ. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب مولا امام حسین علیہ السلام کے متعلق فرمایا تو مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرا حسین وہ ہے کہ اگر کوئی انسان میرے حسین سے محبت اور مودت کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ مجھ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ جنت میں ہوگا. سبحان اللہ. اور جو میرے حسین کے ساتھ بغض اور عناد رکھتا ہے اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں ہوگا. بے شک. اور یہاں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، جو میں نے عنوان سخن فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. یعنی حسین ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور سفینۃ النجات نجات کی کشتی ہے. بالکل. کسی نے آپ کے امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ کہ مولا محمد کہ آپ تمام ائمہ بھی سفینۃ النجات ہیں. جی. تو اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم تمام ائمہ بھی سفینۃ النجات ہیں، جی لیکن اسرا سفینہ و سفینۃ الحسین ابن علی. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک. تو وہ سفینہ جو سب سے تیزی سے جاتا ہے وہ فقط حسین ابن علی علیہ السلام کا سفینہ. واہ بے شک بے شک. بہار میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ بہار میں امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اہل معاشر کی صفیں لگیں گی تو 1000 صفیں لگیں گی. صحیح. اور اس میں سے 999 صف جو ہے وہ فقط میرے دادا حسین ان کی شفاعت کریں گے. اللہ اور اکبر. بات ایک صف جو ہے وہ فقط ہم تمام اہل بیت اور ائمہ مل کر اس کی شفاعت کریں. اللہ اکبر. سبحان اللہ، بے شک. اور پاکستان میں ایک شاعر ہیں، انہوں نے ایک نظم کسی دور میں کہی کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. واہ سبحان اللہ. میں نے جب تاریخ میں پڑھا کہ تاریخ میں 5 مقامات ایسے ہیں جہاں پر یہ الفاظ مجھے ملے جی کہ سب سے پہلے اور جن ہستیوں سے یہ صادر ہوئے ہیں وہ 5 مرتبہ ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے یہ الفاظ فرمائے ہیں کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. واہ سبحان اللہ. بسم اللہ بسم اللہ. سب سے پہلے اللہ نے جب مولا امام حسین کو دنیا میں بھیجا صحیح تو اس وقت جبریل حکم دیا کہ اے جبریل جاؤ فرشتوں کو عرش سے فرش پہ لے جاؤ اور جا کے میرے محبوب سردار الانبیاء سید الاوصیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دو. جی. تو اس وقت جبرائیل
نے پوچھا اے بار الہا جی کہ تم نے یہ کہا کہ جب فرشتوں کو، وہاں لفظ قبیل استعمال ہو، قبیل سے مراد 1 ارب فرشتہ، صحیح صحیح، تو اللہ نے کہا کہ 1 ارب فرشتہ جو ہے اس کو عرش سے فرش پہ لے جاؤ اور جا کے میرے حبیب کو مبارکباد دو۔ واہ صحیح، اس وقت نے پوچھا کہ اے بار الہا، اے ذات قدوس، انبیاء بھی آتے رہے، اوصیاء بھی آتے رہے، اولیاء بھی آتے رہے، جی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے، علی مرتضیٰ تشریف لائے، سیدہ زہرا تشریف لائیں، امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے، سبحان یہ اللہ، کیا بات، امام حسین کی مرتبہ آپ نے 1 ارب فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ فرش سے عرش پہ جاؤ۔ اللہ تو اکبر، اس وقت اللہ نے جبرائیل کو کہا اے جبرائیل سنو، لا تسألنی عن الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، بہت خوبصورت تعبیر ہے ماشاءاللہ۔ جی اس کے بعد دوسرا مقام جو ہے وہ جب فرشتے عرش سے فرش پہ آ رہے تھے تو پطرس نامی فرشتہ جی جب اس نے دیکھا، اور پطرس کا واقعہ بہار میں علامہ مجلسی نے نقل کیا ہے، رحمہ اللہ شیخ تعالی توسی نے جی نقل کیا ہے، فرمایا کہ پطرس نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ قیامت آ گئی ہے کہ عرش سے فرش پہ سب فرشتے آ رہے ہیں۔ جی تو اس وقت جبرائیل نے بتایا اے پطرس، آج میرے حبیب، میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر نوازا دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ بے تو شک، اس وقت پطرس نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ یہ کون شہزادے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ حسین علی ہیں۔ تو پطرس نے کہا کہ یہ حسین کا تعارف کرواؤ۔ جی تو اس وقت جبرائیل نے کہا کہ لا تسألنی عن اللہ الحسین، اے اکبر، پطرس اللہ پوچھ اکبر، میرا حسین۔ واہ سبحان اللہ، بے شک، بہت اور خوبصورت، اس کی تیسرا مقام جو ہے وہ صحابی رسول ہیں جن کا نام ابو دردہ ہے۔ جی جب بچپنے مولا امام حسین علیہ السلام کے بچپنے میں مولا کے ساتھ وہ کھیلا کرتے تھے، بچپن گزرا مولا کے ساتھ، تو ایک دن رسول خدا کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، میں جتنا بھی مولا حسین کے ساتھ کھیلتا ہوں، ان کے ساتھ رہتا ہوں، ان کی زیارت کرتا ہوں، دن بدن ان کی محبت میرے دل میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ تو اللہ، صحیح، اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو دردہ، تم کیا جانتے ہو؟ لا تسألنی عن الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا واہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس کے بعد چوتھا جو ہے مقام وہ مسجد نبوی ہے، جی اور جناب سلمان سے یہ مروی ہے کہ جناب سلمان زیارت کر رہے ہیں مولا علی کے چہرہ مبارک کی، اور مولا علی علیہ السلام زیارت کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی۔ تو صحیح، اس وقت میں اس طرح کیوں نہ کہوں کہ باب اللہ جو ہیں وہ وجہ اللہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، جناب سلمان نے آ کے پوچھا یا امیر المومنین، میں کافی ٹائم سے دیکھ رہا ہوں، کافی وقت سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ مسلسل مولا حسین کی زیارت کر رہے ہیں، مولا حسین کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جی تو اس وقت مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب مسکرا کے کہتے ہیں اے سلمان، لا تسألنی عن الحسین، نہ پوچھ سبحان میرا اللہ حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کے بہت بعد خوبصورت، پانچواں جو تاریخ میں ملتا ہے کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، وہ ہے جناب امیر مسلم۔ جی جب مسلم دربار میں ابن زیاد ملعون کے سامنے آئے تو اس ملعون نے کہا کہ اے مسلم، تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ جی تو اس وقت مسلم نے سر کو بلند کر کے کہا میرا امیر فقط حسین ابن علی ہے۔ تو اس وقت ایک مرتبہ اس ملعون نے کہا کہ اے مسلم، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توپ، اتنی زخمی حالت میں بھی پھر بھی تم امیر حسین کو کہہ رہے ہو۔ جی تو مسلم نے سر کو بلند کیا، مسلم نے اس ملعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امیر مسلم کہتے ہیں لا تسألنی عن الحسین، نہ پوچھ میرا حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورتی سے اپنے عزاداری کی اہمیت اور حضرت سید شہداء علیہ السلام کی شخصیت پر روشنی ڈالی بہت خوبصورت طریقے سے، اور جو شعر کی آپ نے ایک جدید طریقے سے ایک تحقیق کر کے
خوبصورتی سے یہ کلمات ادا کیے، یقین ایمان کو تازہ کرنے والے کلمات تھے۔ اگلا سوال بھی عزاداری کے عنوان سے میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت اور کسی نہ کسی ہدف اور کے تحت خلق کرتا ہے، تو یقیناً ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ تو عزاداری کے کیا مقاصد ہے، اس پر بھی اگر آپ روشنی فرمائیں۔ عزاداری، دیکھیں عزاداری کا مقصد جو ہے وہ ہم سب سے پہلے لیتے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کے فرمان کو، کہ مولا جب مدینہ سے نکل رہے تھے، کربلا کی طرف آ رہے تھے، مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا، تو امام علیہ السلام کا خطبہ ہے، تو امام سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ کیوں جا رہے ہیں، تو امام نے فرمایا خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بے شک کہ میں یہ نکل رہا ہوں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ تو عزاداری کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ مقصد میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کی سیرت کو زندہ کر سکیں، اور جو تعلیمات لوگ فراموش کر چکے ہیں ان تعلیمات کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے۔ تو کربلا کا مقصد جو ہے وہ امت محمدی کی اصلاح ہے۔ عزاداری کا مقصد بھی یہی ہے کہ عزاداری، دیکھیں عزاداری جو ہے وہ ایک مکتب ہے، عزاداری ایک مکتب ہے۔ یہ عزاداری سرکار سید الشہداء کے دسترخوان کا علم ہے، بے شک، کہ تاکہ ہر کوئی یہاں سے اپنے اپنے ظرف و عقل کے مطابق علم کی توانائی اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا جذبہ لے سکے۔ بے شک، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا در ایسا در ہے کہ جہاں کنکر آئے تو در بن جاتا ہے، مجرم آئے تو حر بن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ عزاداری کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم جب محرم کا چاند دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ محرم کا چاند ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، کہ دیکھیں کہ محرم کا چاند ہم سے پوچھتا ہے، تقاضا کرتا ہے کہ دیکھو تم نے پچھلے سال بھی مجھے دیکھا تھا، اس سال پھر سے دیکھ رہے ہو، اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ پچھلے سال اور اس سال میں تمہارے کردار میں کچھ تبدیلی آئی ہے۔ صحیح، یہ ہے کربلا کا مقصد۔ دیکھیں کربلا جو ہے وہ مقصد جو ہے وہ کربلا مقصد شریعت محمدی کی بقا کا نام، بالکل بالکل، اور عزاداری جو ہے وہ کربلا کی بقا کا نام ہے۔ عزاداری کی جو ابتدا ہے وہ شریکت الحسین سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے، بے شک، اور جب ہم عزاداری یا ماتم یا گریہ کرتے ہیں تو اس لیے کہ لوگ ہم سے پوچھیں، ہم سے سوال کریں کہ آپ گریہ کیوں کرتے ہیں، آپ ماتم کیوں کرتے ہیں، آپ جلوس کیوں نکالتے ہیں، تو ہم دنیا والوں کو بتا سکیں کہ کربلا میں ظلم کی انتہا اور دین کی بقا کا نام ہے۔ سبحان اللہ، ہم عزاداری کرتے ہیں کہ کربلا میں جو ظلم ہوا ہے اس کو آشکار کیا جائے۔ صحیح، شاعر نے کیا خوب کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بے شک بے شک، خوبصورت جملہ ہے۔ جی قبلہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے مقاصد عزاداری کے اوپر روشنی فرمائی، اور یقیناً وہی مقاصد جو حضرت سید شہداء علیہ السلام کے قیام کے مقاصد تھے، ایک عزادار حضرت سید شہداء علیہ السلام کے بھی وہی مقاصد ہونے چاہیے۔ میں ایک سوال مزید بھی عزاداری کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ظاہر ہے کہ عزاداری جو ہے ہم اپنی طرف سے تو یقیناً نہیں کرنا چاہیں گے، اور یقیناً ہمارا ہر قول اور ہر فعل جو ہے وہ معصوم کے قول اور فعل کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو کیا عزاداری جو ہے یہ سنت ائمہ اطہار علیہم السلام ہے؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ بہت اچھا سوال ہے کہ عزاداری ائمہ علیہم السلام کی سنت، ائمہ علیہم السلام کی یہ سنت ہے عزاداری، اس کے ساتھ رسول خدا کی سنت ہے۔
اللہ اکبر. برادران اہل سنت کی بڑی معتبر کتب جو ہیں، ترمذی میں آپ دیکھیں، مسلم میں دیکھیں، آپ کو یہ حدیث مل جائیں گی جی کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے میں تشریف فرما ہیں اور جناب ام سلمہ تشریف لاتی ہیں اور آ کر فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جبرائیل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ کرنا شروع کیا. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ جی تو فرماتے ہیں کہ گریہ اس لیے فرما رہا ہوں کہ ابھی جبرائیل آئے اور آ کے انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے حسین کو کربلا میں کس طرح پیاس کی شدت کی اور پیاس اور اس ظلم کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا. اللہ تو اکبر. یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ اچانک جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لائیں اللہ اور امام حسین تشریف لائے، مولا امیر المومنین تشریف لائے اور سیدہ نے اپنے بابا سے پوچھا بابا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ اس وقت میں گریہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی جبرائیل آئے اور آ کے انہوں نے حسین کی شہادت کی خبر دی. اللہ اللہ. سنا تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ گریہ کرنے لگی. فرمایا کہ بابا کیا اس وقت آپ موجود ہوں گے؟ کیا علی موجود ہوں گے؟ کیا میں زہرا موجود ہوں؟ کیا حسن ہوں گے؟ اللہ تو اس اکبر. وقت رسول خدا فرماتے ہیں کہ بیٹی اس وقت نہ آپ ہوں گی، نہ میں ہوں گا، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے. تو بی بی کے گریے میں شدت آئی. بی بی فرماتی کہ بابا اس وقت کون ہوگا جو میرے حسین پہ روئے گا؟ تو رسول فرماتے ہیں کہ بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا کہ جس کے جوان میرے حسین کے جوانوں پہ روئیں گے، جس کی خواتین حسین کی خواتین پہ روئیں گی، جس کے بچے میرے حسین کے بچوں پہ روئیں گے اور جو حسین پہ گریہ کریں گے. تو بی بی سلام اللہ علیہ نے رسول خدا کی بارگاہ میں عرض کیا بابا ایسے لوگوں کو آپ کیا انعام دیں گے؟ ان کو کیا ہدیے میں ملے گا کہ جو میرے حسین پہ گریہ کریں گے؟ اللہ تو رسول فرماتے ہیں کہ بیٹی ان کی جنت کا ضامن ہوں میں. اللہ اکبر. پھر بی بی مولا علی علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرماتی ہیں کہ علی آپ کیا دیں گے؟ تو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں سیدہ جو میرے حسین پہ روئے گا، جو میرے حسین پہ عزاداری کرے گا، میں پورے سیرات ہو کر اپنے ہاتھوں سے اس سے شربت پلاؤں گا اور وہ ایسا شربت کہ قیامت تک اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سیدہ نے امام حسن مجتبیٰ کی طرف دیکھا. اے حسن بیٹا آپ اپنے بھیا کے عزاداروں کو کیا دیں گے؟ جو عذاب بپا کریں گے، جو گریہ کریں گے، ان کے لیے آپ کیا ہدیہ دیں گے؟ آپ کیا انعام دیں گے؟ تو امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں اماں میں اپنے بھائی حسین کے عزاداروں کے لیے پورے سیرات پہ کھڑا ہو جاؤں گا اور جب تک آخری عزادار جنت میں نہ داخل ہو جائے میں حسن جنت میں نہیں جاؤں گا. اس وقت سبحان اللہ. مولا بی بی نے اپنا رخ مولا امام حسین کی طرف موڑا اور فرمایا حسین آپ اپنے عزاداروں کے لیے کیا کریں گے؟ تو مولا امام حسین فرمایا کہ اماں جو میرے غم میں غمگین ہوگا میں اس کے غموں میں اس کا سہارا بنوں گا اور جو زیارت کرے گا دوزخ کی آگ میں اس پر حرام قرار دے دوں گا. اللہ اکبر. اور تمام ہستیوں نے جب جناب سیدہ کی طرف دیکھا اور فرمایا اے بی بی آپ کیا انعام میں دیں گی؟ تو سیدہ سلام اللہ علیہ بی بی فرماتی ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، معاشر کا دن ہوگا، ہر کسی کو افراتفری کا دور ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی پوری ہوگی. اس وقت میں حسین کے عزاداروں کے لیے یہ کروں گی کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو جاؤں گی اور جب تک آخری عزادار جنت میں نہ چلا جائے میں زہرا بھی جنت میں نہیں جاؤں گی. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
مقام عزاداری امام حسین علیہ السلام کا۔ اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری جد مولا امام حسین علیہ السلام کے غم میں گریہ کرے وہ جنت میں ہمارے قرب میں رہے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بے شک، یعنی میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی صلی علی اللہ محمد، محمد وعلی محمد، جی امام فرماتے ہیں کہ مفضل جو مولا کے صحابی ہیں کہ ایک دن دیکھا کہ مفضل امام علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں آئے، تو جب اصحاب سے امام نے پوچھا کہ مفضل کہاں ہیں، جی، تو اس وقت اصحاب نے بتایا کہ صحیح، آج مفضل نے اپنے گھر میں آپ کی جد کا ذکر رکھا ہے، آپ کے جد کی مجلس عزا برپا کی ہے۔ سبحان اللہ، تو مولا جب دوسرے دن مفضل آئے تو امام نے پوچھا مفضل کل تم کہاں تھے؟ جی، تو مفضل نے کہا مولا کل آپ کی جد کا ذکر، آپ کی جد کی مجلس میں نے اپنے گھر میں برپا کی تھی، مولا مجھے معاف کر دے گا، حکومت وقت کی وجہ سے میں آپ کو نہ بلا سکا۔ تو صحیح، امام نے فرمایا کہ تم نے ہم کو نہیں بلایا لیکن اس کے باوجود ہم اس مجلس میں موجود تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نے حیرانگی سے پوچھا مولا آپ کہاں تھے؟ میں نے آپ کو نہیں دیکھا، اگر آپ کو دیکھتا تو آپ کو صدارت والی جگہ پہ بٹھاتا۔ تو اللہ، اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا کل مجلس کے آخر میں جہاں عزاداروں نے جوتے اتارے تھے کیا تم اللہ، وہاں سے اور تمہارا پاؤں کسی کے دامن میں الجھ گیا؟ تو اللہ، اس وقت مفضل نے کہا کہ مولا آپ درست فرما رہے ہیں، ایسا ہی ہوا۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ میرے صادق کا دامن تھا، میرے اللہ، صادق کی آنکھ کا دامن تھا۔ تو دونوں ہاتھ مفضل نے قدموں پہ رکھے، کہا مولا آپ اللہ، مجلس کے آخر میں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ اللہ، صدارت کرتے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بھی چاہا کہ میں مجلس کی صدارت کروں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری دادی زہرا عزاداروں کے جہاں جوتے اترے ہیں مجلس اللہ کے اکبر، آخر کی فرما ہے تو میں وہیں بیٹھ گیا۔ اللہ، یہ مقام عزاداری امام حسین علیہ السلام کا۔ بے شک، بے شک، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی کہ یہ سنت ائمہ اطہار علیہ السلام بھی ہے، اور یقیناً عزاداری کی جو اہمیت، مقاصد اور فضیلت ہے۔ ایک سوال مزید آپ کی خدمت میں پیش کروں، چونکہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہے، بس یہ آخری سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا اور آپ کے زحمات تمام، کہ کیا وقت کے امام حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی اپنے جد کے عزادار ہیں؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ بے شک مولا امام آخر الزمان علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے وقت کے امام جی، امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں جی، کہ میں اپنی جد حسین کی مظلومیت کا اس قدر قائل ہوں جی، کہ میں اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیتا ہوں جی، کہ کبھی بھی میری جد کی مظلومیت کو فراموش نہ کرنا۔ اللہ اکبر، امام جی، زمانہ علیہ السلام نے امام مظلوم کے لیے جو جملے ارشاد فرمائے ہیں، امام فرماتے ہیں اے میرے آقا، اے میرے مولا، میں اللہ، آپ کی مظلومیت پر صبح و شام عزاداری کرتا ہوں بے شک، اور آپ پر آنسو بہاتا ہوں، اور جب اللہ میرے اکبر، آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو اس وقت میں خون کے آنسو گریا کرتا اللہ ہوں۔ اکبر، اللہ اکبر، امام کے اس عمل سے یہ پیغام جاتا ہے کہ دنیا والوں، میں وقت کا امام ہر وقت اپنے دادا کے غم میں گریا و کنا ہوں بے اور شک، عزاداری کر رہا ہوں جی، اور ان کی مظلومیت پر گریا کر رہا ہوں۔ اور اللہ اکبر، روایات میں ملتا ہے کہ جب وقت کے امام کا ظہور ہوگا، جی، امام دنیا میں ظاہر ہوں گے تو جی، استغاثہ بلند کریں گے۔ امام فرمائیں گے یا اہل العالم ان جد الحسین قتلہ اچھانن، اللہ، اے میرے والو، میں تمہارا وہی امام ہوں جس کے بارے میں تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اے میرے چاہنے والو، میں تمہارا وہی امام ہوں جس کے لیے جس کی جد کو کربلا میں
بے غور و کفن شہید کر دیا گیا۔ اے میرے چاہنے والوں، میں تمہارا وہی امام ہوں کہ جس کی جد کو کربلا میں ذبح کر دیا گیا۔ اے میرے چاہنے والوں، میں تمہارا وہی امام ہوں کہ جس کی جد کے لاشے میں کربلا پر گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک واقعہ نقل کرتا ہوں بسم اللہ۔ کہ 10 محرم کو جو توارد آتے ہیں اور دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور وہ جب آ کے مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور پھر بین الحرمین سے گزرتے ہوئے مولا عباس کی بارگاہ میں آتے ہیں، یہ سید بحر العلوم جو مرجع اپنے وقت کے مرجع سید بحر العلوم سماحت الایت العظمی بحر العلوم کے زمانے سے اس کی کثرت کے ساتھ اس میں اضافہ ہوا۔ وہ اس طرح کہ سید بحر العلوم نے فرمایا کہ یہ ایک رسم ہے، شریعت میں اس کا کوئی مداخلت نہیں، کہ جو لوگ آتے ہیں اور آ کے مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں، ان کا کام بس ڈھونڈ کے آنا ہے۔ اور توارج آپ سب جانتے ہیں کہ توارج کس طرح آتے ہیں اور مولا حسین کی زیارت کرتے ہوئے بین الحرمین سے ہوتے ہوئے مولا عباس تک جاتے ہیں۔ جی۔ اب سید بحر العلوم 10 محرم کو خود تشریف لائے تو اس وقت کہ اچانک ایک مرتبہ انہوں نے اپنا امامہ زمین پہ پھینک دیا اور ان دھوڑنے والوں کے ساتھ دھوڑنا شروع کر دیا۔ جب دھوڑتے ہوئے مولا امام حسین کی زیارت کی، بین الحرمین سے ہوتے ہوئے مولا عباس کی بارگاہ میں جا کے غش کھا کے گر گئے، تو جب غشی سے افاقہ ملا تو پوچھا کہ آپ خود کیوں دھوڑ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا میں کیا کرتا، میں نے دیکھا کہ وقت کا امام ہے کہ سر پہ امامہ نہیں ہے، سر پہ امامہ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہیں، اور ان دھوڑنے والوں کے ساتھ دھوڑ رہے ہیں۔ دیکھیں کیسے مظلومیت ہے مولا کی۔ مولا امام حسین اپنی جد پہ کس طرح گریہ و گناہ ہیں۔ بے شک بے شک، بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی، اور عزاداری جو کہ سنت ائمہ اطہار علیہ السلام ہے، یقیناً اس میں شک نہیں، اور آپ نے ثابت کر دیا۔ آخر میں اگر مومنین کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے یا عزاداری کے عنوان سے کوئی پیغام ہے تو بسم اللہ کیجئے، انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجئے۔ جی، میں یہی پیغام کہ میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ جب بھی کوئی مومن ایسا فعل انجام دیتا ہے جو معصومین علیہ السلام کو پسند نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں، تو امام زمانہ ہمارے وقت کے امام فرماتے ہیں کہ 40 دن میرے ظہور میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ماننے والا کوئی ایسا فعل انجام دے تو 40 دن میرے ظہور میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو جب کوئی مومن ایسا فعل انجام دیتا ہے کہ جو معصومین علیہ السلام کو پسند نہیں، کہ ہو مومن نماز نہ پڑھے یہ ممکن نہیں، ہو مومن اور جھوٹ کرے یہ ممکن نہیں، ہو مومن اور جھوٹ بولے یہ ممکن نہیں، ہو مومن کوئی ایسا فعل انجام دے جو معصومین علیہ السلام کے دل آزاری ہو تو یہ ممکن کہ آخر میں مولا یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے باعث عزت بنے، باعث ذلت نہیں۔ بے شک بے شک۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ ایک دفعہ پھر بھی ہم امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ سلامت رہے، اور انہی کلمات کے ساتھ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں۔ جی، فی امان اللہ، سلامت رہے، فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی، یہ تھے ہمارے ساتھ علامہ سید حسین حسنی النجفی۔ بہت اچھی گفتگو فرمائی انہوں نے، اور مقاصد عزاداری اور اہمیت عزاداری اور عزاداری ائمہ اطہار علیہ السلام کی سنت، اور آخری گفتگو اپنے جد کا سب سے بڑا عزادار حضرت حضرت امام زمانہ علیہ السلام۔ یقیناً امام زمانہ علیہ السلام ہی
اپنے جد کے سب سے بڑے عزادار ہے۔ بہت عمدہ گفتگو فرمائی انہوں نے، اور مقاصد عزاداری کے عنوان سے جو انہوں نے جملہ فرمایا اور جو تعبیر پیش کی، یقیناً بہت خوبصورت تعبیر تھی، اور وہ یہی تھی کہ ایک عزادار جب عزاداری کر رہا ہے، دیکھیں اولاً تو یہ ہے کہ عزادار کی جو عظمت ہے، عزادار کی جو شان اور شوکت ہے، عزادار کی ایک اللہ نے جو بزرگی عطا کی ہے عزادار کو، اور اس کی بزرگی یقیناً یہیں سے واضح ہے کہ مذہب جعفریہ میں جو عزادار کے لیے جو روایات آئی ہے، اور وہ یقیناً اس کے اوپر جنت واجب ہے، جنت اس کے اوپر واجب ہے، بہشت واجب ہے۔ حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ابھی بھی یہ فرما رہے تھے، روایت پیش کر رہے تھے، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ، تمام کے تمام ائمہ اطہار علیہ السلام، اب جو بھی امام حسین علیہ السلام کا عزادار ہے، عزادار کی شفاعت فرمائیں گے، اور جو امام معصوم کسی کی شفاعت کر دے اس کے اوپر جنت واجب ہے، اور جو گریہ کرنے والا ہے، عزاداری کرنے والا ہے، اس کے لیے بھی روایات کا سلسلہ موجود ہے کہ اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ تو اس سے بڑی شان اور شوکت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ابھی ہے وہ دنیا میں، جنت جو ہے وہاں پر اس کا منتظر ہو، یعنی ہے یہاں پہ، اور جو ہی اس کی یہاں سے رحلت ہوتی ہے جنت کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ تو یہ ایک عزادار کی شان اور شوکت ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ عزاداری کو مقصد کے تحت کرنا چاہیے، اور مقاصد ہونے چاہیے ہر چیز کے۔ تو عزاداری کے سب سے جو بڑی انہوں نے ایک تعبیر پیش کی کہ یقیناً وہی مقصد جو مقصد امام حسین علیہ السلام ہے، ایک حسینی عزادار کا بھی وہی مقصد ہونا چاہیے کہ اس عزاداری کے جو اصلاح امت ہے، تو اس اصلاح امت میں کیا یہ عزادار سب سے زیادہ اس میں حقدار نہیں ہے کہ اس کی اصلاح ہو؟ یعنی ایک عزادار ہے، وہ مثلا خدا نخواستہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عزادار ہو؟ یقیناً نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ سب چیزیں ایسے آپس میں مربوط ہے۔ اسی وجہ سے بعض لوگ اپنی بیوقوفی میں جو ہے، یا جس کو آپ جو بھی بہرحال کہہ سکتے ہیں، ایک کہہ دیتے ہیں یہ نماز، اور یہ نماز عزاداری میں وہ شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی یہ ایک ہی چیز ہے، عزاداری بھی کرنی چاہیے، نماز بھی پڑھنا چاہیے، ختم، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ وقت عزاداری کا بھی ہوتا ہے، وقت نماز کا بھی ہے، کیوں ان دونوں کو آپس میں آپ تقابل لے کے آ رہے ہیں؟ تقابل ہی نہیں ہے ان چیزوں میں، عزاداری اور نماز میں کوئی تقابل نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے۔ آپ پڑھیں، نماز بھی پڑھیں، عزاداری بھی کریں، ختم، بحثی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے موارد ہے، تو دوسرے موارد میں بھی یقیناً یہی ہے کہ ایک عزادار جو ہے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہے، عزاداری بھی کر سکتا ہے، سب چیزیں اس کے لیے ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اگر یہ کوئی کہے کہ میں عزاداری کر رہا ہوں، نماز اور روزہ معاف ہے، نہیں، کوئی نہیں معاف، یہ غلط چیز ہے۔ اور یہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ یہ عزاداری ولایت اہل بیت ہے، ولایت ہے۔ تو ولایت اہل بیت در حقیقت یہ عزاداری اس کے لیے ان چیزوں کی قبولیت ہے، یہ عزاداری۔ ان کو آپ نماز کو پڑھیں گے، عزاداری نہیں کریں گے، تو وہ نماز آپ کی اس میں مشکل پڑ جائے، چونکہ آپ ولایت تو آپ کے دل میں پھر ہے ہی نہیں۔ جب ولایت ہی نہیں ہے تو آپ کو سینکڑوں روایات دکھا سکتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ بغیر ولایت کے کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ دیکھیں، کوئی کسی چیز کا کوئی تقابل نہیں، ہر چیز کا اپنا، ہر چیز کے لیے ایک وقت ہے، اور اس وقت معین پہ ہی اس کو انجام دینا ہے۔ وقت نکالا جا سکتا ہے، مثلا عزاداری کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، کسی بھی ٹائم آپ عزاداری کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم عزاداری کر سکتے ہیں۔ تو عزاداری جب آپ کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی وقت ہے، نماز کے لیے بھی وقت ہے، سب چیزوں کے لیے وقت ہے۔ تو یہ ہے کہ عزادار کا جو کردار ہے اور عزاداری کے جو مقاصد ہے وہ یہی ہے کہ وہی مقاصد ہے جو امام حسین علیہ السلام جس چیز کے لیے وہ نکلے ہیں، جس چیز کے لیے انہیں خروج کر دیا تھا، اور انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ میں اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے یہ خروج کر رہا ہوں۔ خروج کا مقصد جو ہے وہ امت کی اصلاح ہے۔ تو ایک عزادار جو ہے وہ تو سب سے زیادہ سزاوار تر ہے اس مسئلے میں کہ وہ کس طریقے سے اس کو ہونا چاہیے۔ اگر اصلاح ہی نہیں ہے اس کی، اسی عزادار کی اصلاح نہیں ہے، تو پھر عزاداری کس چیز کی عزاداری؟
تو یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنا ہے اور مقصد کے تحت عزاداری کرنی چاہیے، اور عزاداری سے اپنے روح اور وجود کو پاک کرنا چاہیے، اور اس سے یہ یقیناً وجود اور روح کے پاکی کے لیے ہے یہ عزاداری۔ اس سے روح پاک ہو جاتا ہے، اس سے وجود پاک ہو جاتا ہے۔ وہ کس کام کی عزاداری؟ جس سے آپ کے وجود کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، آپ کر تو وہی کام کر رہے ہیں جو یزیدی فعل تھے وہی سب کر رہے ہیں، تو پھر یہ عزاداری کیا عزاداری ہے؟ مثلا اس کی کیا وہ اہمیت ہے؟ وہ تو عزاداری آپ نہیں کر رہے، شاید آپ کسی کو دکھاوا کر رہے ہوں گے یا کچھ اور آپ کی نیت میں ہوگا، تو یہ وہ اور چیز ہے، وہ تو پھر اللہ دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ وگرنہ ایک عزادار جو ہے وہ تو سب سے زیادہ خدا کے ساتھ نزدیک، خدا کے یعنی قرب الہی اس کو حاصل ہوگی۔ ایک عزادار ہو اور اس کو قرب الہی حاصل نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے بھلا؟ کوئی امکان نہیں ہے کہ ایک عزادار ہے اس کو قرب الہی حاصل نہیں ہے۔ عزادار ہے تو وہ خدا کے سب سے نزدیک ہے، اس کو قرب الہی حاصل ہے۔ بھائی جس مجلس میں امام زمان علیہ السلام تشریف لاتے ہو، یہ امام زمان علیہ السلام کے وجود کے برکات نہیں ہوں گے وہاں پہ؟ آپ بتائیں، یعنی ایک مجلس میں آپ بیٹھ جو رہے ہیں اس میں امام زمان علیہ السلام تشریف لے کے آ رہے ہیں، جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لے کے آ رہے ہیں اور معصومین علیہ السلام کی آمد کی جگہ ہو، تو کیا وہاں پہ انسان جو ہے اسے آپ کو کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ آپ یقین جانیں ایک شخص جو ہے گنہگار ہوتا ہے، ہزاروں گناہوں میں وہ غرق ہوتا ہے، وہ کربلا آ جاتا ہے، کربلا میں جو ہے جب یہاں سے جاتا ہے تو اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ معصوم کے وجود کی برکت سے، معصوم کے وجود کی برکت سے۔ تو معصوم کے یعنی قبر حضرت سید شہداء علیہ السلام یا دوسرے معصومین کے قبروں پہ جب جاتے ہیں، یعنی اس مقام کے نزدیک جاتے ہیں جہاں جسد مبارک حضرت معصوم علیہ السلام ہے، وہاں سے اس کی روح جو ہے وہ قوی ہو جاتی ہے، بدن کی پاکی ہو جاتی ہے، روح کی پاکیزگی اس کو حاصل ہو جاتی ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ معصوم کی وجہ سے، معصوم کے وجود۔ تو اس عزاداری میں جہاں معصومین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر یہ معصوم کا وجود ہی آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہے تو پھر تو آپ کا جو پھر کچھ بھی ہو نہیں سکتا، آپ تو ایک ایسے ہیں جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ تو عزاداری امام حسین علیہ السلام کرنے والا جو شخص ہے اس کے لیے یقیناً اس کی وجود میں پاکی ہوگی۔ وہ ڈاکو نہیں ہو سکتا، چور نہیں ہو سکتا، جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا، فسادی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو خدا کے قریب اور اقرب ہے، بلکہ خدا کے اس قربت داروں میں سے ہیں جو کہ بالکل خدا کے نزدیک ہے، اور وہ اللہ سے ہی اس کی قربت ہے۔ معصوم کی قربت یعنی خدا سے قربت، معصوم کی محبت یعنی خدا کی محبت۔ لوگ یہ غلطیاں کر جاتے ہیں، معصوم سے اگر ہم کوئی چیز مانگتے ہیں تو وہ گویا خدا سے مانگتے ہیں، کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے خدا اور معصوم کے درمیان۔ خدا اور معصوم یعنی گویا آپ جب خود معصوم سے متوسل ہو رہے ہیں، توسل کر رہے ہیں، تو وہ گویا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توسل کر رہے ہیں۔ اس چیز کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو یقیناً ایک عزادار کی عظمت یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے اس کو جدا ہونا چاہیے، اس کا کردار ہونا چاہیے، چونکہ ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری اس نے کندھوں پہ اٹھائی۔ عزادار ہے، وہ معاشرے میں جا رہا ہے، سب کو پتہ ہی عزادار ہے۔ عزاداری کا جو آپ کے اوپر لیبل لگ رہا ہے تو کچھ ذمہ داری بھی آپ کی ہونی چاہیے، اور امام زمانہ علیہ السلام کی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں عزاداری کرنی چاہیے، چونکہ وقت کے امام ہے، اور وقت کے امام بار بار میں یہ کہتا رہتا ہوں، اور یہاں جو خطبہ بھی اور علماء کو دعوت کرتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سب سے عظیم عزادار حضرت سید شہداء علیہ السلام یقیناً امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ اور زیارت ناہیہ کے وہ درد سے بھرے ہوئے جملے جو ابھی علامہ صاحب آپ کی خدمت میں تلاوت فرما رہے تھے کہ ہم آپ کے لیے امام فرماتے ہیں ایسے گریہ کرتے ہیں، ایسا گریہ کرتے ہیں کہ جیسے لوگ جو ہے وہ آنسو بہاتے ہیں اور میں خون بہاتا ہوں۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج۔